آپ نے اکثر بریلوی اور دیوبندی بزرگان دین سے اور علماء کرام سے، میں بزرگان بے دین اور علماء کرائم کی بات نہیں کر رہا، بزرگان دین اور علماء کرام سے یہ اکثر سنا ہوگا کہتے ہیں جی بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں کے اپنے اپنے رنگ ہیں۔ تو مجھ سے نہ بڑا پیار تھا ان کا۔ میں ایک دن لاہور سے گیا سیالکوٹ، جمعرات تھی، تو حضرت نے شاید جاتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، وہ لڑکا بھیج کے نہ بلایا۔ اب تو یہ چھوٹا نوٹ آ گیا نا، پہلے 1000 کا بڑا نوٹ ہوتا تھا۔ وہ بڑا نوٹ مجھے دے کے نا پہلے پکڑا کے پھر کہتے ہیں مولوی جی یہ کو کام کہیے تو ساڈا کر دے۔ میں جناب تو 1000 کا دسو میں کر دیا گا۔ تو مجھے کہتے ہیں بھائی میں تو لاہور جا نہیں سکتا، تو تم جاتے رہتے ہو، تو جی تمہارے راستے میں نا ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار، یہ کبھی تھا اب نہیں ہے وہاں، یہ مینار پاکستان سے بالکل پیچھے روڈ کے اوپر کبھی یہ مزار تھا۔ جب وہ سڑک کی توسیع ہوئی تب یہ مزار راوی کے کنارے چلا گیا۔ مجھے فرمانے لگے اس مزار پہ نا ایک مجذوب بزرگ بیٹھے ہیں اور سردی بڑی ہے اور ان کے پاس کمبل نہیں ہے کوئی بھی، یہ تم نے کمبل میری طرف سے خرید کے نا انہیں دینا ہے۔ میں نے کہا جناب کام ہو جائے گا۔ وہ ہم آئے، آج بھی آپ حضرت 1000 کا کمبل خریدنے جائیں تو نہیں ملے گا، اس وقت بھی نہیں ملتا تھا کوئی گرم کمبل۔ تو لاہور میں ذرا آپ کو پتہ ہے ریلوے کے پاس ذرا لنڈا اچھا مل جاتا ہے، وہاں چلے گئے، ایک خان بابے سے بحث کر کے نا 1000 کے بجائے ہم نے 800 میں کمبل لے لیا۔ 200 بچا اور میں نے جیب میں رکھا، میں جا کے بابے میں داں گا، بڑے خوش ہوں گے۔ اب جو مدرسے میں لائے پھر دل میں خیال آیا یار ایک اللہ کے دوست نے کمبل اوڑھنا ہے، پتہ نہیں اس کی ناپاکی کیسی ہے، غلیظہ ہے، خفیفہ ہے۔ ہم نے ان کو نہ دھویا، 3 پانیوں سے پاک کیا۔ سردی تھی، ذرا سوکھتے ٹائم لگ گیا۔ یہی ادرجی ویلا تھا، اثر پڑ کے ہم نکلے، یہی تقریباً ویلا تھا، مزار پہ پہنچے، بندہ کوئی نہیں تھا ادھر، لیکن ایک ہی بندہ تھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا، اور اتنا روب تھا کہ اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اسے پوچھوں کہ حضور تسی مجذوب ہو، لیکن اس کی خاموشی بھی چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی ہاں میں ہی مجذوب ہوں۔ خیر بہرحال میں نے کہا یہ میرا وسوسہ نہ ہو۔ میں نے دائیں بائیں پوچھا، کسی بندے نے کچھ نہیں بتایا۔ اخیر اب یہی وقت تھا، مدرسے اپنے واپس پہنچنا تھا مغرب تک۔ میں نے جناب وہ کمبل لے کے نا وہ بابا جی کے کندھے پہ ڈالا، بولا بابے اور کی کر دیں، نہیں بولے۔ پھر میں نے کمبل ان کو اڑا بھی دیا، پھر بھی نہیں بولے۔ میں اپنی تسلی کر کے جانے لگا تو ہاتھ ڈال کے نا پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی۔ جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں رک گیا۔ جب انہوں نے قمیض پکڑی نا تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ان کی طرف منہ کر لیا۔ تو پھر مجھے کیا کہتے ہیں، مولوی جی کمبل تے دے چلے جڑا 200 بچیا ہوئی تے دے کے جاؤ نا، کمبل تے دے چلے جڑا 200 بچیا ہوئی تے دے کے جاؤ نا، کمبل تے دے چلے جڑا 200 بچیا ہوئی تے دے کے جاؤ نا۔ میرے حضرت انہوں نے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ دن سردی کے تھے، میرے پورے وجود پہ پسینہ آ گیا، جس کو پنجابی میں تریلی کہتے ہیں۔ میں بھیگ گیا حضرت۔ میں نے کہا یار 120-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس بابے کی اتنی بصیرت ہے، اس کا اینٹینا اتنا کام کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے، کمبل 800 کا ہے، 200 اس کی جیب میں بھی ہے۔ میں کمبل تو دیا لیکن پھر میں اس دن سیکھ کے بھی آیا تھا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت ہے، اور یہ تو ان کے غلاموں کا عالم ہے حضرت۔ آپ خود تصور کریں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عالم ہوگا۔ کہانیاں دل کا حال جان لیتے ہیں۔ آپ کو پتا یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، سیدنا اسامہ ابن زید سے متعلق۔ ایک جنگ کے دوران کافر سے مڑ بھیڑ کے دوران جب وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ بعد میں قلق تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی، وہ میری تلوار کے نیچے آیا، کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا ڈر کی وجہ سے، اندروں وہ کافر تھی۔ ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہو، ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ تو صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں، جی میں نے دل چیر لیا تھا۔ اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا، صرف نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ نبی علیہ السلام یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے۔ سیدنا اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا۔ ہوئے ہوئے، اسامہ ابن زید عام بندہ نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے تو دوسرے طرف اسامہ ابن زید کو، حضور کے بچوں کی مانت، پوتا حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبی علیہ السلام کو اپروچ نہیں کرتے تھے تو اسامہ ابن زید سے سفارش کرواتے تھے
وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور نبی علیہ السلام کو سفارش کی گئی، وہ بھی اسامہ کے ذریعے کی گئی تھی، لیکن حضور نے ادھر بھی لحاظ نہیں کیا. آپ نے فرمایا تم لوگ مجھے سفارشیں کرواتے ہو، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے، ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. مجھے اپروچ کرتے ہو تم. یہ ہے اسامہ ابن زید. اور اب ذرا مجھے بتائیں، جو کہتے ہیں جی بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ رائے ونڈ چلے جائیں، آپ ملتان شریف چلے جائیں، کسی بھی شریف جگہ پہ چلے جائیں تو مرید وہ ڈر ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں جی بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں. میں نے کہا نا، پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ. اونٹتے نا دی برسیاں بھی ہو چکی ہیں نا، 1000 سالہ برسیاں. جو جتنا پرانا ہے وہ اتنی برسی ہو چکی ہے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا اسٹرینتھ آف مٹیریل کا ایک فارمولا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر. کوئی دنیا کا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. ہاں اگر وقت کا پیغمبر ہو وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے، کیونکہ اسے وحی کی تائید حاصل ہوگی. نبی علیہ السلام کو کئی مواقع کے اوپر آپ کو پتا ہے کافروں نے سوال کیے ہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، اللہ نے صورتیں نازل کر کے جواب سکھا دیے. قصہ موسیٰ اور خضر سکھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی سکھائی، ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق سکھایا سورۃ الکہف میں. نبی علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر مطلع کرے، وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ، بس اس حد کو کراس مت کرو. تو نبی علیہ السلام کو اگر یہ چیلنج دیا جائے وقت کے پیغمبر کو، وہ پڑھ کے سنا بھی دے گا، اس کو اللہ آنے واحد میں سب کچھ سکھا دے گا. بابوں کو اس لیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا تو کہنا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے، اللہ کو تو آتی ہے نا انجینئرنگ، پڑھ کے بتاؤ. تم کہتے ہو ہم دلوں کے حال جانتے ہیں، ہمیں کشف القبور ہوتا ہے، وہ بھی کہانیاں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے. ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا، خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا، وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا سیدھا جنتی ہے. آپ فرمایا تم جنتی کہہ رہے ہو، اس نے تو مال غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پہنا دی گئی ہے اس کے اوپر، میں دیکھ رہا ہوں. صحابہ کرام فوراً گھروں کو لوٹے. اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا اس کی تو خیر ہے، وہ بھی لا کے مال غنیمت میں جمع کروایا کہ یہ سر وہ لوگ سمعنا و اطعنا تھے، سننے والے اور ماننے والے. تو صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی جو چادر نظر نہیں آئی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ کا خچر بدک گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا. ویسے ہی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مناظر جو ہیں وہ جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوقات دیکھتی ہیں. آپ فرمائیں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھاتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے لگایا، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں کی برکت سے. تو صحابہ کرام کو تو عذاب قبر نظر نہیں آیا. سر اب زمانہ بدل چکا ہے، اب ہر طرف صدا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ علمی کتابی باتیں ہیں. تو یہ جناب ہمارا درد تھا، ہم آپ کو کتابوں سے جوڑ رہے ہیں، بابوں سے نہیں. اور جب آپ کتابوں سے جڑ گئے تو آپ نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں تک پہنچ گئے. اصل مقصد تو یہ ہے، اس کو امام مانو جسے اللہ نے آپ کا اور میرا امام بنایا. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور.